اسی دن کھدائی کا کام شروع ہو گیا، پہلے آہستہ آہستہ اور پھر رفتہ رفتہ تیز ہوتا گیا، اور سب قبیلوں کے بچے، بوڑھے اور جوان، ہزاروں مزدور، آقا اور غلام اس تعمیر کے کام میں شریک ہو گئے اور ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانے لگے۔ گہری بنیادیں کھودی گئیں، اس کے بعد روڑی اور کنکر سے ان کو بھر دیا گیا تاکہ ان پر جو دیواریں تیار ہوں وہ بہت مضبوط اور متزلزل ہونے والی نہ ہوں، بلکہ بنانے والوں کی تو یہ خواہش تھی کہ ان دیواروں میں حوادث زمانے سے ایک شگاف بھی نہ پڑے۔ مکان کی تعمیر کے ساتھ ساتھ اس کے گرد و نواح کا نقشہ بھی بدلنے لگا، پاس ہی اینٹوں کے بھٹے بن گئے اور سنگ تراشی کا کام شروع ہو گیا۔ جو لوگ اس عظیم منصوبے سے منسلک تھے، ان کے رہنے کے لیے دجلہ کے کنارے مکان تعمیر ہونے لگے اور ان کی ضروریات زندگی کے لیے دور دراز سے تاجر وہاں آ گئے اور اپنی دکانیں کھول کر بیٹھ گئے، اور اس طرح کئی بڑے اور بارونق بازار تعمیر ہو گئے۔ مسافروں اور سیاحوں کے لیے سرائیں بنا دی گئیں، الغرض کہ زندگی کے تمام لوازمات کا وہاں انتظام تھا، اور دجلہ کے کنارے ایک مکمل شہر آباد ہو گیا۔ رفتہ رفتہ اس تعمیر نو، اس عظیم منصوبے کی خبر چاروں اطراف پھیل گئی اور دور دراز سے معمار اور سنگ تراش وہاں جمع ہو گئے، اور ہر ایک نے اپنی خدمات اس عظیم کارنامے کے لیے پیش کر دیں۔ دجلہ کے کنارے سے بڑے بڑے پتھر گھسیٹ کر اونٹ گاڑیوں، بیل گاڑیوں اور ہزاروں مزدوروں کی مدد سے وہاں لائے جاتے، ان کو کاٹا جاتا، رگڑ رگڑ کر چکنا کیا جاتا، اور پھر رسیوں اور انسانی طاقت کی مدد سے ان کو اوپر کھینچ کر دیوار کے اوپر رکھا جاتا، اور اس طرح آہستہ آہستہ منزل با منزل یہ عمارت تعمیر ہوتی رہی۔ جوں جوں یہ مکان تعمیر ہوتا جاتا، اس کرۂ زمین پر امن اور شانتی کی فضا چھاتی جاتی۔ زمین نے سونا اگلنا شروع کر دیا اور ہر سور ہریالی پھیل گئی۔ گائیں بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے، بانجھ عورتیں بار آور ہوئیں، اور شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پینے لگے۔ لوگوں میں لڑائی جھگڑا اور نفاق ختم ہو گیا اور ایک عجیب ہمسائیگی اور برادرانہ جذبے سے سرشار ہو گئے۔ ان کے بے معنی بے رنگ زندگیوں میں نئے رنگ اور نئے معنی نمودار ہوئے۔ سردار نقمت کی ریاست اور اس میں بسنے والے تمام دور دراز کے قبیلوں اور ریاستوں کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ خانہ بدوشوں نے اپنا بے مقصد سفر ختم کر دیا اور ان کی منزل متعین ہو گئی۔ ان کے قافلے نقمت کی ریاست کی طرف، اس نئے مکان کی طرف چل دیے۔ دور دراز کے لوگ اس عظیم منصوبے کو، اس حیرت انگیز تجربے کو حیرت و ویاس کی ملے جلے جذبات سے دیکھتے۔ کبھی کبھار یہ ان میں سے کچھ شرپسند لوگ اس اچھے کام کے مقصدیت کا مذاق اڑاتے اور طرح طرح کی افواہیں بھی پھیلاتے، لیکن جب سیاح دور دراز سے ان افواہوں کی تصدیق کرنے آتے تو یہ سب غلط ثابت ہوتی اور وہ اس راجدھانی کے لوگوں کی انسان دوستی اور خلوص سے متاثر ہو جاتے اور اس زیر تعمیر مکان کی عظمت کو دیکھ کر دنگ رہ جاتے۔ اور یہ مکان تعمیر ہوتا رہا۔ قبیلوں اور سرداروں نے اپنے پرانے جھگڑے ختم کر دیے، بلکہ اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے رشتے توڑ کر اپنی محدود دنیاؤں سے باہر نکل آئے اور انسانی برادری اور بھائی چارے کے نئے اور بڑے بندھن میں بندھ گئے۔ تمام سرداروں نے مل کر نقمت کو اپنا سردار اعلیٰ تسلیم کیا، اور اس طرح پہلی بادشاہت دنیا میں عمل میں آئی۔ اب انسان ایک طرف تھا اور قدرت دوسری طرف، اور انسان کا سب سے بڑا کام یہ تھا کہ وہ قدرت کو کس طرح اپنی متحدہ قوت سے تسخیر کرے۔ اوپر آسمانوں پر سے سب دیوتا کرۂ ارض پر رونما ہونے والی اس عجیب و غریب تبدیلی کو حیرت اور خوشی اور رشک کے ملے جلے جذبات سے دیکھتے۔ انہوں نے بال کو اس کی اس عظیم کامیابی پر مبارکباد دی، اور آسمانوں پر ایک بہت بڑی دعوت کا انتظام کیا گیا، اور دیوتاؤں نے انسانی اخوت کی اس تجربے کی کامیابی کے لیے امیر و سیاہ اور نکتار کے جام نوش کیے، اور ساتھ ہی انہوں نے اپنے آپس کے جھگڑوں پر ندامت کا اظہار کیا اور تہیہ کیا کہ آئندہ وہ بھی انسانوں کی طرح مل جل کر ایک دوسرے سے صلاح و مشورے کے بات کریں گے۔ عمارت بنتی گئی اور دنیا ایک ہری بھری لہلاتی کہتی اور خوشبودار پھولوں سے مہکتے ہوئے باغ میں تبدیل ہوتی گئی۔ ریگستانوں میں چشمے ابل پڑے اور وہ بڑے بڑے نخلستانوں میں تبدیل ہو گئے۔ پرندے چہچہا کر ایک مسلسل گیت گاتے رہے، اور جتنے چرند پرند نقمت کی ریاست میں اس زمانے میں نظر آئے وہ پہلے کبھی نہیں تھے۔ رفتہ رفتہ یہ خبر سمندر کی گہرائیوں تک بھی پہنچ گئی، اور سمندری جانور اچھل اچھل کر حسرت بھری نظروں سے خشکی کی طرف دیکھتے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو کھانا بند کر دیا، اور تمام سمندر، جھیلیں، دریا مچھلیوں سے بھر گئے۔